الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وحريصنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وجوادنا وحفينا وقوينا ومتيننا وأميننا ومنيبنا ومبيننا ومنيرنا وسراجنا وأنيسنا ونسيمنا ونفيسنا وقريبنا وجميلنا وجمالنا ومقصودنا ومطلوبنا ومنظورنا ومخدومنا ومرغوبنا ومقسومنا ومعصومنا ومحبوبنا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وباطننا وفاتحنا وقاسمنا وكاملنا وصادقنا وحاشرنا وعاقبنا وخاتمنا وغوثنا وعوننا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا ونظامنا وفريدنا وقطبنا وصادقنا وكاظمنا وباقرنا وزيننا وعلينا وصديقنا ومولانا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي یا رسول اللہ
وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ زور لا کے دروشی پڑھو بھائی، جے تسی دروشی پڑھو گے تو میں تقریر کرنی، ورنہ میں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین کہہ کے نکل جاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس تھوڑی محفل قبول ہو گئی، تو ہم نے گل سمجھ آ گئی کہ بھائی درود شریف کیویں پڑھنا ہے، تو تھوڑی محفل قبول ہو گئی۔ حضور سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت اور مجدد میعت سابقہ و حاضرہ و آتیہ، مامور من الرسول امام احمد رضا خان، جنہاں دا وصال 1921 دے اندر ہے، سفر شریف دا مہینہ آپ دے عرص پاک دا ہے۔ آپ نے فتاوی رضویہ شریف دے اندر یہ حدیث شریف نقل فرمائی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ایک فرشتہ او مقرر فرمایا ہے، ان ڈیوٹی دیتی ہے، وہ سرکار دی بارگاہ چار ویلے حاضر رہندا ہے۔ تے صحابی کہندے ہیں کہ جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی حضور پر درود و سلام بھیجتا ہے، وہ فرشتہ حضور دی بارگاہ چ کہندا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں بن فلاں نے جناب دی خدمت درود شریف پیش کیا، اور اعطا اللہ اسماء الخلائق، اللہ تعالیٰ نے انہوں پوری روح زمین دیاں جڑیاں بولیاں انہاں دا علم عطا فرمایا ہے۔ پوری روح زمین دے اتے جدوں کوئی حضور دا غلام درود شریف پڑھدا ہے انہوں آواز جاندی ہے۔ تے اے فرشتہ جڑا ہے اے جبریل امین نہیں ہے، اے اور فرشتہ ہے۔ تے اس بارگاہ تک اے عالم ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرے در کا دربان باہر ہوندا ہے، جنہیں اجازت دینی ہوندی کسی نو بھائی تسی آ سکتے ہو یا نہیں آ سکتے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، اے او فرشتہ نہیں نے، جبریل امین اور تے تو انتے اس گل تے نچ کے تے چھت دے نال لگ جانا چاہیے ہے۔ کی منظر ہوندا ہوئے گا ہون تسی درود شریف پڑھا ہے تو اس فرشتے نے حضور دی بارگاہ چرز کیتا حضور عیدگاہ مسجد دے اندر فلاں شخص نے جے دے پیو دا نام ہے وے انہیں تواڈے تے درود شریف پڑھا ہے۔ جے سمجھ آ گئے سمجھ آن دی گل ہے جناب، اے تے ہن سارا سہرا جاندا ہے جناب حضرت مولانا قاری عبدالغفار نقشبندی صاحب نے، اور حضرت قبلہ واجب التعظیم والتکریم والاحسان احمد فاروق چشتی معینی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ نو، اور اس مسجد شریف دے نال منسلک اور اس مبارک تحریک دے نال وابستہ تمام حضرات نو جنہ دی وجہ تو حضور دی بارگاہ دے اندر تواڈا بھی نام لتا گیا، تواڈے پیو دا نام بھی پیش کیتا گیا۔ مقدر ویکھو یار، اگلی گل بات دی ہے، ان محسوس کرو کی کہہ رہے ہیں تو حضور کا نام، حضور کی بارگاہ میں آپ کا نام، اور اچھا یہ گالوں نہیں سمجھ آنی جدا یقین ہے، ورنہ سنت تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بدتر ہے بے یقین۔
صحیح بخاری شریف دی حدیث ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبر شریف جڑا بندہ اس دنیا تو ٹر جاندہ ہے، فرمایا قبر دے اندر 3 بندے میں نہیں پہچان سکن گے، یہ مطلب ہے سارے نو حضور وکھائے جان گے، لیکن فرمایا 3 بندے میں نہیں پہچان سکن گے۔ نمبر 1 کافر، وہ کہے گا اے ہاتھ لا ادری، میں نہیں پتہ ہے کون ہے، کیونکہ کلمہ ہی نہیں پڑھیا، منیا ہی نہیں۔ نمبر 2 منافق، جڑا ہر منجی دے تھلو بوٹی چکن والا ہے، جڑا کہندا سارے ہی صحیح ہیں، وہ منافق ہے۔ جڑا کہندا ساریاں دی سن لو، تے مرزائیاں دے نال بھی نرم رویہ رکھو، جیلمی نو بھی سن لو، جمیلے نو بھی سن لو، سارے ہی ٹھیک ہیں، منافق۔ ویسے حضور نے ارشاد فرمایا منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو کئی بکروں کے پاس جاتی ہے، یہ تو مشکات شریف دی حدیث ہے۔ تو فرمایا منافق بھی جدوں میں ویکھے گا کہے گا نہیں پتا کون ہے۔ تے اچھا یہ جملہ نوٹ کرو اور اپنا ایمان بچاؤ۔ مرزا جیلمی کہندا ہے کہ حضور دے کئی صحابہ وہ منافق ہو گئے۔ استاذ گرامی حضرت امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوری دنیا دے لوکاں دا ایمان کیویں بچایا، وہ کہندا صحابی منافق ہو گئے، تو استاد صاحب اس جملے نو انج تعمیر کردے سن، فرماندے سن کہ جنہاں نے رسمن کلمہ پڑھیا حضور نو ویکھ کے بھی منافق کرے، جڑا صحابی ہو منافق نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اے نہیں کہ جاندے جاندے لوگوں نے حضور دا صحابی بنایا گیا ہے۔ حضور فرماندے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے دستے قدرت دے نال میرے صحابہ دیاں روحاں نو چنیا اور چن کے فرمایا محبوب روحاں تیرے واسطے نہیں۔ آج کل چونکہ صحابہ دے دشمن بھی ہیں اور ساری رات صحابہ دے نال بغض رکھ دیں تے پھر صبح اٹھ کے اپنی ماں نو پوچھ دیں کہ امی میری شکل ابو نال کیوں نہیں ملتی۔ رات نو تقریراں صحابہ دے خلاف نفرت انگیز جملے کہندے بغض رکھ دیں صحابہ دے نال، پاویں لاہور ہیں پنڈی ہیں جتے بھی بیٹھے ہیں، تے صبح اٹھ کے کہندے میری شکل ابو نال کیوں نہیں ملتی۔ یہ میں محتاج جملے کہہ رہا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں۔ تے نمبر 3 اے بڑی ڈاڈی گل نے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَأَمَّا الْمُرْتَابُ، تیسرا وہ بندہ ہے جنہیں زندگی چ میرے بارے چ ایک واری بھی شک کیتا، او قبر چ مینوں ویکھ کے نہیں پہچان سکے۔ خدا دا واسطہ نے پہلا تے ہونا ہی نہیں، دوجا بھی نہیں ہونا، تیجا بھی نہیں ہونا۔ حضور نے فرمایا جنہیں ایک واری بھی شک کر لیا، شک کی ہے جی، شک اتنا ہی ہے جی تسی جمعہ پڑھیا ماجد صاحب دے پیچھے بعد وچ کہ حضور ذرا سائڈ تے آؤ تہاڈے نال گل کرنی، نال تسی پلر دے پراں لے کے گئے، انہوں نے تسی کہا جی حضور یہ انگوٹھے چومنا جائز ہے، بس تہاڈا کھاتا ختم ہو گیا۔ فون کر کے جی مفتی صاحب کی حال ہے ٹھیک ہو، اے دسو جی اے فلانے دے پیچھے نماز ہو جاندی ہے، تہاڈا کھاتا ختم ہو گیا۔ صحابہ تے انہوں نے کہا حضور ساڈا سب کچھ تسی ہو، سارے نالوں اوکھی حالت احرام دی ہوندی ہے، جہدے بندے نے احرام بننے ہوندے، جدوں تک وہ احرام وہ ٹینڈ نہیں کروائے گا وہ احرام دیاں پابندیاں چوں آزاد نہیں ہو سکتا۔ 1400 صحابہ نے احرام بننے ہیں، حدیبیہ دے کول پہنچے، بالکل مکہ شریف دے کوئی 35-36 کلومیٹر دور۔ مکے والے نے کہا کہ اسی حضور نو تے حضور دے صحابہ نو عمرہ نہیں کرن دینا۔ سرکار نے سفیر بنا کے بھیجا اپنے داماد جناب عثمان غنی ذوالنورین۔ عثمان غنی پہنچ گئے، انہوں نے کہا جی مذاکرات ہوئے، انہوں نے کہا نہیں جی اسی عمرہ نہیں کرن دینا ایسا، البتہ یہ ہے کہ تسی چونکہ آگے ہون خانہ کعبہ دے اندر داخل ہو گئے ہو، خانہ کعبہ شریف بھی تواڈے سامنے میں،
تسی طواف بھی کرو، نال حجر اسود دا بوسا بھی لگو، نال زمزم شریف بھی پیو، مقام ابراہیم تے نفل بھی پڑھو تے صفا مروہ دی ساج بھی کر لو۔ سنو جی کہ حضرت عثمان نے کی کیا، فرمایا کہ لو مکستو قضا و قضا، بعض روایتاں دے اندر آندا ہے آپ نے فرمایا جے 20 سال بھی میں احرام پا کے رکھنا پوے۔ حضرت قاضی یاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے شفا شریف دے اندر بھی اس روایت نو نقل فرمایا۔ آپ ارشاد فرماندے ہیں کہ اے حوالہ نوٹ کر لو اپنے سنگی جنہوں نے حوالے دا شوق ہوندا ہے، صفحہ نمبر 421 شفا شریف دے اندر آپ نے فرمایا کہ بھائی میری گل سنو، ما کنت لافعل حتی یطوف به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ادا میں کھل کے جڑا معنی تانوں سمجھانا ہے وہ ہے وے، فرمایا گل رہ گئی خانے کعبے دے طواف دی، تے طواف تے بڑی دور دی گل ہے، جدوں تک سرکار آ کے طواف نہیں کرن گے تے میں خانے کعبے نو ویکھنا بھی نہیں۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا فرمایا 20 سال بھی میں رواں میں نہیں طواف نہیں کر سکتا سامنے خانہ کعبہ جانا۔ آج کوئی ہوندا تے انہوں نے کہنا سی میں تے اتنے طواف کر لے، میں اتنی باری حجر اسود نو بوسا دیتا، آپ نے فرمایا بڑی دور دی گل ہے، سامنے خانہ کعبہ، خدا دے بندے ہو خانہ کعبہ سامنے، فرمایا نہیں کرنا۔ اور صحابہ حدیبیہ چ بیٹھ کے کی گلاں کر رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان بڑا خوش نصیب ہے، طواف کر رہے ہوں گے، زمزم پی رہے ہوں گے، صفا مروہ کر رہے ہوں گے، حل کروا لے ہوں گے، کہ اگر رسول اللہ کی فرما رہے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ عثمان میرے بغیر طواف کر جائے۔ جن میری گل سمجھ آئیے وہ کھل کے بولے سبحان اللہ۔ یہ ذوق نہیں ہے جی، تھوڑا ذوق اور شے ہوندی ہے۔ اے جڑے کھڑے ہو خیر ہوئے، تسی تہاڈا منہ بھی کھلنا چاہیے، اے بیڑے نہیں لا کے آئی دا حضور دی محفل، خوش ہو کے کہو سبحان اللہ۔ کافر بڑا ہی بے چین ہے کیونکہ عثمان تو ذو النورین ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ عثمان میرے بغیر طواف کر جائے گا۔ کیوں؟ فرمایا انہیں توحید دا سبق رائی وینڈی چو نہیں پڑھیا، ساڑھے کو لو پڑھیا ہے، انہیں ساڑھے کو لو توحید دا سبق پڑھے ہے۔ فرمایا میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ عثمان غنی آئے اور صحابہ نے کہا جی سناؤ جی، پھر طواف کیتا تو عثمان غنی نے کہا بئس ما ظننتمونی، تسی حضور دے صحابہ ہو کہ میرے بارے چے سوچ لو کہ میں حضور تو بغیر طواف کر لوں گا۔ اچھا کیوں نہیں کیا؟ ان کا خانہ کعبہ نو تے پہلے بھی بڑا وقت تکیا ہے، لیکن فیض پہنچا احمد پاک کا، ورنہ ہم کیا جانتے تھے خدا کون ہے۔ پھر اتھے کلندر لاہوری پہنچا، اقبال کہتا ہے یا رسول اللہ تو فرمودی راہ بتہا گرفتیم وگر نہ جز تو مارا منزل نیست۔ حضور تسی فرمایا اسی چادراں بن لیاں، تسی کیا اسی کینچی چپل پا لی، تسی کیا اسی جدے جا کے تے نالو تھے خانے کعبہ دے اندر جا کے طواف کر لیا، ورنہ تواڈے تو بغیر ساڈے کعبے دے اندر بھی ساڈا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے بھی پھر وہی گل کی۔ اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں کسی نے پوچھا جی آپ جدوں عمرے تھے گئے، انہوں نے کہا کتنے چلے ہو؟ فرماتے ہیں کعبے کا نام تک نہ لیا، پریشان نہیں ہونا، اعلیٰ حضرت دا مہینہ ہے تے اعلیٰ حضرت نو سمجھن واسطے مسیح تے اعلیٰ ہے تے دماغ بھی اعلیٰ کرو نا۔ کعبے کا نام تک نہ لیا، دل میں طیبہ ہی کہا، پوچھا تھا جس نے
کہ نہضت کی در کی ہے اور ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے. اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے. یہ کیا ہی نہیں کہ مکے چلے ہیں, کتھے چلے ہو؟ مدینے چلے, کتھے چلے؟ آجی ہو, آؤ آؤ آؤ. شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے ہو. امام احمد رضا نے حضور کو کعبے کا کعبہ کہہ دیا, اور نہیں ہوئے جلا نہ ہوئے. اعلیٰ حضرت فرمان تینوں گل ہی نہیں سمجھ آئی, تم کیا سمجھتے ہو میں نے رسول اللہ کو کعبے کا کعبہ کہا ہے؟ نہیں, فرمایا میں حضور کے روزے کو کعبے کا کعبہ کہہ رہا ہوں. باقی مسئلہ رہ گیا رسول اللہ کا, خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے, اور مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے. حضور کعبے کا کعبہ نہیں ہے, حضور کا روزہ کعبے کا بھی کعبہ ہے. حضور نے صرف خدا نہیں کہنا تو خدا دا بیٹا نہیں کہنا, باقی جو کہہ سکتے ہو کہ وہ نہ شرک ہوئے گا نہ بدعت ہوئے گی. اور یہ بات ذہن نشین فرما لے, کمینے سے مراد وہ نہیں ہے جنہیں داڑھی نہ رکھی ہوئے تو انہوں کمینہ کیا جائے گا, نہیں. اور دنیا دار سے مراد بھی اس کو دنیا داری نہیں کہا گیا اس شعر کے اندر کہ جس کے پاس پیسے زیادہ ہیں یا جس کے پاس کوٹھیاں نہ. عارف لوہار کہندہ ہے قدر نبیدہ ایک ہی جانن دنیا دار کمینے, کہندہ ہے کہ جس بندے نو حضور دا مقام نہیں سمجھ آنا, پاہمیں انہیں پگڑی بھی پائی ہے پھر بھی دنیا دار کمینہ ہے. تے جو انہوں حضور دا مقام سمجھ آئے, پاہمیں پگڑی نہیں پائی, تریزہ لا کرتا نہیں پایا, ترکھانہ دا منڈا علم الدین ہوئے تو انہوں موسیٰ علیہ السلام جیلچ ملن کر جا لے لے. رسول اللہ کمینی ہے جس کو اپنا مسئلہ سمجھ آ گیا, اپنے گھر کا مسئلہ سمجھ آ گیا, اپنے سسٹم کا معنی سمجھ آ گیا, لیکن اسے رسول اللہ کا معنی سمجھ نہ آیا, اسے حضور کی عظمت کا. اس لیے تو جناب 1936 تے 37 تے 38 دے اندر بڑے بڑے پیر لنگن پر کسی اور دا ڈنکا نہیں بجدا, ڈنکا جدھر بھی بجدا ہے مہر علی دا بجدا ہے نا. رسول اللہ پٹو تے پیر 300 روپے دے اندر 1200 پیر, لیکن دے باوجود صرف میرے علی, صرف میرے علی, صرف میرے علی. اور حضرت میرے منیر کی بات کر رہے تھے, وہ لکھیا کہ پیر صاحب جدوں لاہور پہنچے تو 59 مولویوں نے آپ دا استقبال کیتا, پیرہ نے بس. حضور دی ختم نبوت دا مسئلہ صرف 59 مولوی آئے, تے پھر آج تاریخ دے اندر بھی ذکر 59 دا ہی ہے, باقی کسی نے پوچھتا ہی کوئی نہیں. اس طرح آج تسی حضور دی ختم نبوت دے کام کر رہے ہو, حضور دی عزت تے پیرا دے رہے ہو, پترو تو انہوں مبارک ہوئے. اے 2023 ہے, اگو 2024 25 26 36 50 60 70 آئے گا نا, کسی اور دا ذکر نہیں آئے گا, ذکر لبیک والے نہیں آیا کرے گا.
یہ تہاڈا ہی ذکر آنا ہے جی، تہاڈیاں نسلاں تہاڈے پوتے پتہ کی کہن گے؟ وہ کہن گے ہاں بھائی پیو دا نام دس، پیو دا نام دسے گا، وہ کہے گا دادے دا نام دس، تہاڈا پوتا کہے گا دادے دا تینوں نام میں نہیں دستا پر میرا دادا ہے جڑا امیر المجاہدین دے نال کھڑا سی۔ بڑے پوترے کہن گے بھائی میرا دادا ہے جنہیں فیض آباد دا دھرنا دیکھیا، میرا دادا ہوئے جنہیں ناموس سے رسالت واسطے جیلاں کٹیاں، میرا دادا ہوئے جنہیں حضور دی ناموس کے اتے کمپرومائز نہیں کیتا، اور میرا دادا میں اور پوتا الگ لکھا۔ زندہ باد، زندہ باد دا نعرہ جڑا بندہ آہستہ لائے انہوں چپیڑ مارو، چپیڑ مارو انہوں جڑا آہستہ لائے۔ ایک باری سجے کھبے بیکھو، میں نعرہ لا رہے ہیں سجے کھبے بیکھو، تاجدار ختم نبوت جلے ہو تو انہوں صبح تو اڈیاں گلیاں چو آواز آمن، وہ کہاں جی رات نو کون آیا سی؟ انہوں نے کہا رات نو حلالی آئے سے لوڑ کون آیا سی؟ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا۔ اگر جاتی عمرہ والے اپنے قائد سے وفا کرتے ہیں، اگر بنی گالا والے اپنے لنگڑے سے وفا کرنا جانتے ہیں، اگر بلاول ہاؤس والے اپنے قائد سے وفا کرنا جانتے ہیں، تو یہ غیرت مند ماؤں کے بچے امام الانبیاء سے وفا کرنا نہیں جانتے۔ یا رسول اللہ جڑی 2 ستمبر نو لبیک یا رسول اللہ کانفرنس ہونی سی او دا ٹریلر نے اتنی گل ہے بھائی، یہ اس کی جھلکیاں ہیں، جھلکیاں ہیڈ لائنز تو پتہ ہے نا، جھلکیاں اے اودیاں جھلکیاں نے شاہ سرخیاں نے دیا، نام عابد، نام زاہد، نام ملا، بس صبح شام میں ایک ہی کام کرتا ہوں، جس حلال زادے کے ہاتھ اور زبان حضور کے نعرے کے لیے ہل جائیں میں اس حلال زادے کو سلام کرتا ہوں۔ ایک کس طرح ہو سکتا ہے کہ ماں نے سجے کھبے منہ نہ ماریا ہوئے تو دا پتر حضور دی عزت گل نہ کرے؟ ایک پاکیزہ ماں دے بچے قیامت تک حضور دی عزت گل کرن گے۔ اور میں تانوں جٹ کی گل دساں، تسی اگر میں نو بلایا نا تو تانوں مان سی کہ انہوں بلاواں گے تو آ جائے گا۔ اس زمانے دا اصول ہوندا ہے کہ بندہ کم انہوں کہندا جدے تے انہوں مان ہوندا ہے کہ میرا کم کرے گا، ورنہ مان نہ ہوئے تے بندہ کہندا ہے انہوں کہتے ہیں کہ 100 بہانے لانے۔ اب مسئلہ ہے ختم نبوت کے کام کا، ناموس رسالت کے کام کا، تو سرکار نو مان سی نا جے میں مولوی خادم نو کم کماں گا تے کم کرے گا۔
وہ جانے خبر ہے، ان کو پتا ہے کہ میں کماں گا کیا، کوئی نہیں کہے گا حضور میرا لاکھ درد کردہ ہے، میں معذور ہوں، میں چل نہیں سکتا، میرے اتنے شریعت کے تمام احکام لاگو نہیں ہوندے، تو لہٰذا میں میدان کس طرح لگاؤں؟ اشارہ ہوا، آگے سے عاشق پھڑ کر کہنے لگا لطف سجن دم بدم، ورنہ اے دا مطلب ہے کہ تسی لگ دے ہو کچھ تاں سرکار تو آڑے کو ختم نبوت کا کام لے رہے ہیں جناب۔ اتنا بڑا اشتہار ہے جناب تہاڈا، پہلے نام تو لے کے آخری نام تک، پہلے فرد تو لے کے آخری فرد تک، جنہ دے نا آئے جنہ دے نا نہیں آئے، جنہ نے کم کیتا ہے، تسی حضور دے کچھ لگ دے ہو جناب۔ رسول اللہ نو تواڈے تے مان ہے بھائی، انہاں نو بلاواں گے تے آ جان گے، تے شکر ادا کرو جا کے سر سجدے۔ اب لوگ ہی کہنا جی فلانا نہیں بولدا، میں کیا انہوں پوچھو کیوں نہیں بولدا، انہوں پوچھو اے تے او جواب دوے نا کہ مالک چاہتے نہیں ہیں یہ بولے، وہ کیسے بول سکتا ہے؟ شکر ادا کرے آپ، ورنہ ایک تو وہ بھی ہے جنہیں بابا جی دے رستے دے اندر روڑے اٹکائے، آج آپے اٹک دی جیل دے اندر اٹکیا ہے جی، اور کہتا ہے کلاس چینج کرو، مینو جیل چو کڈو، میری جیل منتقل کرو، میری اے کلاس نہیں، میری سی کلاس ہے تو انہوں بیچ کرو، بی ہے تو انہوں اے کرو، اے تو انہوں پلس اے کرو۔ بھائی انج بھی کدی ہویا کہ جڑا قائدے اللہ ہوئے انہوں پہلی کلاس ہی داخلہ دے دئی ہے؟ 2.5 دن گڑ کے نہیں لگے، اگلے نے کیا ساڑی کلاس چینج کرو، تے 6 مہینے بابا جی رہے، جن جنوری دا مہینہ بھی سی، کمبل پیو کے ٹھنڈے پانی چھوڑ دے سلوتے، ساڑھے استاد صاحب نے نہیں کیا بھائی میری کلاس چینج کرو، کیوں؟ ہے نام میں ان کے اتنا اثر کہ جی اٹھتے ہیں مردے بھی سن کر، کیوں نہیں کیا بھائی غور کرو، کیوں نہیں ساڑھے بابا جی نے کیا، حالانکہ معذور ہے، ضعیف ہے، 5 منٹ استاد جی زمین تے نہیں سن بیٹھ سکتے، اتنی تکلیف ہے، میں کمر دی تکلیف ہے، تو آڑے چو جس بندے نو ہے انہوں پتہ ہوندہ ہے کہ کمر دی تکلیف کی ہوندی ہے۔ 6 مہینے ساڑھے استاد صاحب نے ایک باری بھی نہیں کیا بھائی میری کمر دکھ دی ہے، میرا علاج کراؤ، طبی معائنہ کرواؤ، میں نو فلانی جگہ لے کے جاؤ، ایک کوئی گال ہے جناب، ہے نام میں ان کے اتنا اثر کہ جی اٹھتے ہیں مردے بھی سن کر، وہ حال اگر خود ہی پوچھے بیمار کا عالم کیا ہوگا۔ حضور خود پوچھ لمن خادم رضوی دوسو کی حال ہے، اگو جواب نہیں آیا گا جے سونا میرے دکھ بچ راضی میں سکھ نو چلے پاوا۔ حضور نے فرمایا 3 بندے میں نہیں پہچان سکن گے، تیسرا ہوئے فرمایا جنہیں ایک باری بھی میرے بارے شک کیتا، وہ قبر اچ ویکھ کے کہے گا، وہ زلفیں دیکھے گا، وہ رخسار دیکھے گا، وہ حضور کی مبارک آنکھیں دیکھے گا، پھر بھی کہے گا میں نہیں جانتا کون۔ حیرانگی والی بات ہے، شک کیتا وہ نہیں، وہ جاندے ہی نہیں کون۔ اور دوجے پاسے جنہیں میدان لایا، ہاں جی ما کنت تقول فی حقی ھذا الرجل، دس میرے علی حضور دے بارے کی کہندا سے، ایسی صورت نو میں جانا تھا، اے تو تنو فل ان دی بلینکس، دسو کی کہندے سو، ایسی صورت نو میں جانا تھا، جانا تھا کہ جان جہاں، صحیح نہیں اپریٹ ہو رہا تواڈے کولوں، وہی ٹھیک ہے، سادے انہوں کی سوادن آ سچ نا میرے علی نہیں اتنے تے گل غلط نہیں نہ کرنی، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں،
جس شان تو شانہ سب بڑیاں. اگو آگئی باری جی امام احمد رضا دی. ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتاؤ رسول اللہ کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے، کیا کہتے رہتے تھے. حضور کو دیکھ رہے اور کہہ رہے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. جنہوں نہیں سمجھ آ رہی ہو تے بولے نا ایک باری. چلو ہن جنہوں سمجھ آئی ہو بولے. تے کلندر لاہوری پہنچ گئے. فنا فر رسول عاشق رسول اقبال دس اقبال حضور دے بارے وچ کی کہندا رہے دنیا وچ. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. بابا جی ٹر گئے. دسو جی خادم رضوی صاحب ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ جن کا جمال جہاں آرا دیکھ رہے ہو ان کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے. تو فرشتوں کو مخاطب ہو کر حضور کا غلام کہہ رہا ہے ذرا رک جاؤ ہونے ہو آ جانا. اس لیے صحابہ نے خانے کعبے نو کیا بس ٹھیک ہے سلام ہے تنو بس. لیکن جدوں حضور ویکھن گے ادوں ویکھن یا رسول اللہ تسی کیا اٹینڈ کروانی ورنہ اسی مکے نہیں سی جانا. اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بس حاجی ہوا ہو شہنشاہ کا روزہ دیکھو. آپ حضور کو آخری نبی مانتے ہیں، دلیل کیا ہے؟ ان کا بغیر دلیل کے مانتے ہیں، بغیر دلیل کے مانتے ہیں. تاجدار ختم نبوت. بلکہ اعلیٰ حضرت نے گل ہی مکا چھڈی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بزم آخر کا شمع فروزاں ہوا، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ساڈے حضور صرف آخری نبی نہیں ہیں، ساڈے حضور پہلے نبی بھی ہیں. اچھا جیڑا پہلا ہے آخری کیویں ہو سکتا ہے؟ جیڑا اول ہے وہ آخر کیویں ہوئے گا؟ جیڑا آخر ہے وہ اول نہیں ہو سکتا، جیڑا اول ہے وہ آخر نہیں ہو سکتا. میں کہتا رہا تینوں میں سمجھاؤں. خیر مہینہ لنگ گیا ہے، پچھلے مہینے چ مسئلہ زیادہ سمجھ آنا سے. کی کھا رہے ہو؟ انور لٹور کھا رہے ہو. اچھا کی کھا رہے ہو؟ سندڑی کھا رہے ہیں، چونسا کھا رہے ہیں. اچھا چھلکا لایا جناب، پہلے تے باغی ٹر جاؤ جی. آم کی گٹھلی اس کو زمین کے اندر آپ نے چھپا دیا، بعد آم دا بوٹا بن گیا، درخت آم لگ گئے. تسی آم نو چھک کے یا ریڑی تو خرید کے کٹیا، چھلکا لایا، اندر والا سامان کھا کے آخری کی بچیا؟ وہ تے زمین ہی دبائے. میں لگتا تسی آم کھا دے ہی نہیں کدی. گٹلی تو زمین ہی دبائے ہوئے، تواڈے ہاتھ وچ کی ہے؟ وہی ہے اول وہی ہے آخر. کوئی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اعلیٰ حضرت فرماندے جی تینوں اے سمجھ آندی ہے تو پھر تینوں اے کیوں نہیں سمجھ آندی کہ حضور فرماندے کہ میری آنکھوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کو گوندا جا رہا تھا اور اس وقت بھی رب نے میرے سر پر ختم نبوت کا تاج رکھ دیا ہوا تھا. تاجدار ختم نبوت. کانتے ویسے زندہ باد اتنے زور نال کہنا چاہیے ان جی مرزائیاں دیاں جڑیاں ماون کڑیاں انہوں دے عمل ضائع ہو جان. زندہ باد دی میں گل کر رہا ہوں. زندہ باد اتنے زور نال کیوں کہ ختم نبوت دا بندہ جڑا کام کرے گا دکان مگر حضور دا آتے. میں حافظ آباد تقریر کرن ٹر گیا پچھلے مہینے محرم، تو انہوں نے کہا کہ جناب اتنے مرزائی بڑے تھے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. میں کہا تو اپنی فکر کر، میرا وارث علی ہے.
تسلی ہے، تو اپنی فکر کر۔ پیر میرے علی شاہ صاحب نے انہوں نے کہا جناب کوئی اپنی ایجنسیاں رکھو کوئی خفیہ، فرمایا رکھیاں تو انہوں نظر نہیں آندی۔ انہوں نے کہا جی کتنے؟ فرمایا بغداد شریف۔ او سامنے نام لکھیا نے حضور غوث پاک دا۔ تو انہوں نے کہا جی کیویں؟ فرمایا میں پوری چٹھی لکھ کے بھیجی ہے، رو رو لکھیے چٹھیے درد بھریے، پتہ پچھی بغداد دے واسیاں دا، تیرے مڈ قدیم دے بردیاں نو لوکی خوف دستے چپڑاسیاں دا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور اول بھی ہیں اور حضور آخر بھی ہیں۔ بولو حضور اول بھی ہیں اور حضور آخر بھی ہیں۔ اور یہ صرف میں نہیں کہتا، جبریل امین حضور کی بارگاہ میں جب بھی سلام پیش کرنے آتے تو اپنے ہاتھ بند کر کے ایسے نوری ہاتھ، اور حضور کو جھک کر 4 جملے کہتے، جب بھی 24,000 مرتبہ آئیں حضور کی بارگاہ میں اور دروازے پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں السلام علیکہ یا اول والسلام علیکہ یا آخر والسلام علیکہ یا ظاہر السلام علیکہ یا باطن۔ اے اول آپ پر سلام، اے آخر آپ پر سلام۔ سرکار نے فرمایا سورہ حدید پڑھی ہے جی، جبریل امین نے پڑھی ہے، فرمایا او دیتے اللہ فرماندہ ہے هو الاول، اللہ اول ہے، بلکہ اللہ ہی اول ہے، اللہ ہی آخر ہے، اللہ ہی ظاہر ہے، اللہ ہی باطن ہے، اور تم مجھے کہہ رہے حضور آپ اول ہیں، آپ آخر ہیں، آپ ظاہر ہیں، آپ باطن ہیں۔ اللہ اللہ، یہ دیتے کہنا ہے سبحان اللہ، یہ کہنا لی گل ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ صفتیں تے رب دیاں تے تسی ان صفتوں دی نسبت میری طرف کیوں کر دے ہو؟ تے جبریل امین ہاتھ بن کے تے کمدیاں کہنے لگے حضور سمجھ مینوں بھی نہیں آندی، ادھر جانا تے رب کہندے اول مصطفیٰ ہے۔ اے حضور میں اپنے کو نہیں کہندا، ادھر جاتا ہوں تو رب کہتا ہے اول مصطفیٰ ہے، آخر مصطفیٰ ہے، ظاہر مصطفیٰ ہے، باطن۔ پھر دی تشریح کی اعلیٰ حضرت نے بڑی لمبی، لیکن میں 2 جملے گل کردا نے، اینو بن لو تے نپ لو تے اینو چچ کے سمجھ لو۔ حضور ایسے اول ہیں کہ حضور سے پہلے نبی کوئی نہیں ہے، اور حضور ایسے آخر ہیں کہ حضور کے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ خیرو بھائی او جڑے داڑھی شریف والے نال چٹے کپڑے والے بندہ کھلوتا ہے، بڑی تھوڑا کی نام ہے جی؟ نام دسو اپنا۔ اے نہیں تسی اے جڑے نال کھلوتے ہیں داڑھی شریف والے دے نال، اے سجے پاسے، اے سجے پاسے چٹے کپڑے والے، نہیں اے نال والے، اے انہاں نوں پھڑو، ہاں انہاں نوں پوچھو انہاں دا نام کی ہے، اگے بھیجو انہاں نوں، میرے کول بھیجو، انہاں نال کام ہے، میں بڑا ضروری کام ہے۔ اگے لے ایتھے میرے کول سٹیج دے کول بٹھاؤ۔ بس کتھوں آئے ہو؟ کتھوں؟ طیب کتھے ہیں؟ پوری محفل انہوں نے اجے تک ہاتھ نہیں چکے تاجدار ختم نبوت ہے۔ یہ حضور ہم نے نہیں اصلاح کرنی، کس سے کرنی؟ میں پریشان ہو گیا۔ میں 4 وہ کھلوتے نال انہوں کو پوچھ سکتے ہو، گواہی بھی دین گے یہ انہوں دی سائڈ نہ لئی تے انہوں نے پتہ مولوی نے تے ٹر جانا ہے۔ بھائی سرکار دا نام ہے جلیا، اے تے ہاتھ ہے جڑا نا جدوں انج کر انج ہاتھ اتے کر، پورے کر ہاتھ، پورے ہاتھ، ہاں انہوں نے کدی فالج نہیں ہونا۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک پورا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ جتھے ساڑھے رون دا مقام ہوئے گا نا اتھے حضور خود رو رہے ہوں گے اور سانا سارے ہوں گے، خود رو رہے ہوں گے، اتھے رونا ساڑھا بنتا ہے۔ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے،
آپ روتے جائیں گے تم کو ہنساتے جائیں گے. اے تے مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ بھائی شک نہیں کرنا. اے تے مسئلہ بیان کیتا. اے قاضی یاز مالکی نے حضور کڑا کے کٹ کے رکھ چھڑے. بابا جی فرماندے سن قیامت تک جس بندے نے کتاب لکھی نا قاضی یاز مالکی استاد صاحب فرماندے سن قیامت تک اس جنے ورگا کوئی جنا کسی ماں نے نہیں جڑنا. اللہ کیویں مثلاً مسئلہ بیان کیتا. فرمایا تسی عیدگاہ دی مسجد شریف دے اندر آ کے عشاء دی نماز پڑھی تے پورا رائی وینڈ پھر کے آ گیا. خیال دے اندر گرفت نہیں ہے کوئی گل نہیں. نماز پڑھتے تسی سوچے آج گھر کی پکیا ہے, آج جا کے کنوں کٹنا ہے, بل زیادہ آ گیا, انج ہونا ہے, سارا کچھ نماز ہی سوچ رہے ہو, تہاڈی نماز نہیں ٹوٹے. خریداری کر کے آئے ہو خیالاں دے اندر, تہاڈی نماز شریعت خیال دے اوتے گرفت نہیں کردی. حتیٰ کہ طواف کر دے ہو تہاڈے ذہن دے اندر انج دے خیال آ گئے, گرفت نہیں کردی. شریعت کہندی معاف کرو. لیکن قاضی یاز مالکی نے مسئلہ لکھیا. فرمایا کوئی بندہ انج بیٹھا ہے تے او دے کروڑویں حصے دے اندر خیال دے کروڑویں حصے اے گل آ گئی کہ بھائی حضور تو بعد نبی آ سکتا ہے. فرمایا کافر ہو جائے گا. سوچن نال حضور انج بیٹھے بس خیال آ گیا اور لنگ گیا خیال. قاضی یاز مالکی فرماندے اسی ٹائم کافر ہو جائے گا. کسی مسئلے دے اندر خیال دے اوتے گرفت نہیں ہے, صرف حضور دا مسئلہ ہے جتھے خیال دے اوتے بھی گرفت ہے. اس لیے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کہا یا رسول اللہ تسی اپنی نبوت دے اوتے 30 سپارے دلیل پیش کیتی, تسی اپنے نبی ہون تے اور رسول ہون تے 540 رکوع پیش کیتے, 6600 تو زائد آیتوں پیش کیتیاں, لیکن لو لم تکن فیہ آیات مبینۃ, حضور تسی اپنی نبوت اور رسالت دے اوتے ایک دلیل بھی نہ پیش کر دے, پھر بھی تہاڈا چہرہ ہی تہاڈے نبی ہون دی دلیل تے کافی سی. آپ کا چہرہ ہی بتاتا ہے کہ یہ چہرہ نبی آخر الزمان کا ہی ہے. اے تے دس رہے ہیں جھلیا شک نہیں کرنا بھائی. جنہوں نے شک کیتا وہ تے رگڑے گئے. شک نہیں کرنا بھائی. با حضور دے نال ہاتھ بھی جڑے ادھے ادھے چک دے بھی اپنی عادت ٹھیک کرو. میں سمجھا رہا سن وکاس نو, میں کہا بھائی تسی انس صاحب دا ٹائم لیندے ہو تے انس صاحب آ کے بیٹھن تواڈے کول 1 گھنٹے دے اندر بجلی دا مسئلہ حل نہ ہو سکے تسی کی کرو گے؟ یہ اگوں میں نے کہنا تے جنریٹر خراب ہو گیا. بھائی ایتھے خراب ہویا نا تے کی پورے مصطفیٰ آباد جنریٹر نہیں؟ اے میں بطور تربیت کے یہ گل تے تو تواڈے کول کل ساتھ صاحب آندے تواڈے چ کوئی بندہ ایتھے انج نعرہ لا رہا ہوئے اس طرح کر کے, وہ کہن گے بھائی چنگی گل ہے بھائی تسی حضور دا نعرہ انج کر کے لاندے ہو. شک کر دے ہو کہ چکنا چاہیے یا نہیں چکنا چاہیے, یا میں چکاں گا تے میں نال اللہ کی کہے گا چودھری صاحب خیر ہوئے صبح تسی رات نو تسی انج کر رہے سو. کوئی انج کرے نا تو انہوں سینہ چوڑا کر کے کہیں ہاں بھائی کفا بنا فضلا علی من غیرنا حب النبی محمد ایانا, ہمارے لیے یہی بات کافی ہے کہ اللہ نے ہمارے دلوں میں اپنے حبیب کا عشق رکھا ہوا ہے. یا رسول اللہ اور اب ہاں اے ہون گل ہوئی ہون تواڈے ہتھاں چ میں خدا میں ویسے انا ہاں جی ظاہری بات نہیں پر میں تواڈے ہتھاں چ نور نظر آ رہا ہے. جلیو کمال ہو گیا جی. دسیا ہی نہیں علماء نے غزوہ تبوک دے اندر حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر جا رہے تھے تو سواری کے اوپر سے آپ کا کچھ سامان تھا مبارک تھیلی میں. حضور کی مبارک تھیلی جیسی کسی کی تھیلی نہیں ہو سکتی ہے, تو وہ کہیں زمین پر تشریف لے آیا. اے بھی اسی نہیں کہہ سکتے جی سامان ڈگ پیا, اے سر سید دی سوچ ہو سکتی جی میں وہ کہتے نبی بکریاں چراتے تھے. نا 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 اے مقدر دی گل ہوندی. حضور تبصرے کرن واسطے بھی دماغ پاک قدر نبی دا بلبل جانے صاف دماغاں والی صاف دماغاں والیوں نو پتہ ہے کہ حضور دی قدر کی ہے. وہ تو کہنا اللہ کے نبی بکریاں چراتے تھے. بھی جڑے ہمسائے نے انہوں نے بھی یہی رٹا لایا ہوں نبی بکریاں چراتے ہیں, نبی اپنے جوتے خود سی لیتے. اے تو تعارف کروا رہے ہو کمینیوں.
تو سید فیض الحسن شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ علوم و عرش شریف والے آپ نے فرمایا اے ملا اے تیرا مقدر ہے کہ تو یہ کہنا ہے کہ نبی بکریاں چراتا تھا، سن سید کیا کہتا ہے۔ فرمایا ہماری سوچ یہ ہے تمہیں حلیمہ کی بکریاں چراتے نظر آتے ہیں اور ہمیں 1,24,000 نبیوں کے آگے کم و بیش مسجد اقصی میں کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تبصرے کرن واسطے بھی دماغ سونے ہونے چاہیے۔ جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک ہر نبی کو سلام ہے۔ تبصرے کریا کرو، جناب آدم تو لے کے تے جناب عیسیٰ تک ہر نبی تے ہر رسول نو، بلکہ او انہاں دی سواریاں جڑے رستے چوں لنگیاں انہاں دی گردے راواں نو بھی سلام ہے، پر خاتم النبیین صرف ایک کوئی ہے جے سارے نبیوں دے رسولوں نو لکھاں کروڑاں ارباں دے کھرباں سلام ہیں، پر حسنین دا نانا تے ہے کوئی ہے نا۔ منزے آ کے جناب آدم جناب داؤد علیہ السلام لوہے کو ہاتھ میں پکڑتے تھے وہ موم بن جاتا تھا۔ مانتے ہیں کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جہاں پر 1 مہینے کا سفر ہوتا تھا وہ 1 دن میں طے کر لیتے تھے۔ مانتے ہیں کہ ولی سلیمان الریح غدوها شہر، اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا اور ان کو منطق الطیر عطا فرمایا۔ مانتے ہیں کہ جناب موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ نے یہ شرف بخشا، ڈنڈا مار دے سن تے پتھری جو چشمے کا چھڑ دے سن۔ مندے ہیں کہ جناب عیسیٰ ٹھوکر مار دے سن، مردے زندہ کر چھڑ دے سن، پر رب نو ویکھن والا تے ہے کوئی ہے نا۔ اور یہ بھی مانتے ہیں کہ 3 مہینے خلقت رجی ویکھ یوسف کنانی، 3 مہینے تک جنہوں نے یوسف علیہ السلام نو تکیا انہوں نے نہ پیاس لگی نہ تے بھوک لگی، لیکن اے اوون جڑے یوسف نو تکن تے بھوک مٹ جاندی ہے۔ اور یہاں مصطفیٰ ہے کہ رب خود فرماتا ہے قد نرا، فرمایا حبیب جب آسمان کی طرف آپ دیکھ رہے ہوتے آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور یہ بھی مانتے ہیں کہ جناب کلیم اللہ کو یہ اعزاز ملا، اللہ نے آپ کو یہ جلال دیا، چانڈ ماری تھی آپ نے اسرائیل پاک دی آنکھ کٹ کے رکھ چھڑی، بخاری دے اندر موجود ہے۔ یہ تو کہتے ہیں نبی کاری کچھ نہیں سکتا، میں کہا پڑھ کمینیاں، اے بخاری دی حدیث ہے، جناب اسرائیل آیا آپ نے چانڈ ماری، فلاتا مہو چانڈ ماری آنکھ کٹ کر اخبار کٹ چھڑی۔ بشر ہیں ہمارے جیسے۔ میں نے کہا کیسے؟ سورہ کاف کے آخر میں آیا نہیں انما انا بشر مثلکم، اے نبی کہہ دیجئے میں تمہاری طرح ہوں۔ میں کہا پاگل دیا بچیا، تینو انما انا بشر مثلکم نظر آندے آگے یوہا کیوں نہیں نظر آ رہا؟ اسی آیت کے اندر ہے یوہا الیہ، ہے ایک سرکار دو بوہا جتھے ہوندی ہے ہر ویلے حق دی ہوہا، تے سونے دا ہر ایک لفظ زبانی ان ہوا الا وحی یوہا۔ چانڈ ماری آپ اور ڈھیلا پکڑا ہاتھ میں اللہ کی بارگاہ میں، ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت، سونے او دے کول گھلے ہی جڑا ادھر آن دا ارادہ ہی نہیں رکھدا۔ اللہ نے فرمایا پھر جا، ایک کڑوا کے آئے ہون نہیں جانا، ایک باری گیا سن ایک نکل گئی ہون میں نہیں جانا۔ فرمایا پوچھتے جا کے کہ من چنڈ پئی کیوں ہے؟ ہاں جی تھپڑ کیوں رسید کر دیا؟ فرمایا سمجھانا تھا
کہ میں بیٹھا ہوا تھا, اجازت نہیں مانگی اور بغیر اجازت کے آ کر کہتے ہو آپ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, آپ چلیے اللہ کی بارگاہ میں دار فنا سے دار بقا کی طرف رحلت کریے, اس جہان سے اس جہان کی طرف چلیے. فرمایا میں کلیم اللہ ہوں, بغیر اجازت کے آ گئے ہو, تھپڑ مار کے ادب سکھایا ہے, آگے حبیب اللہ بھی ہے. فرمایا تھپڑ مارے ہے کہ ایتھے آیا تے اکھ نکلی, اوتھے بغیر اجازت تو جائیں گا تے رہنا ککھ نہیں. جن سمجھ آئیے گونگا نہ پڑے, گونگا نہ پڑے بھائی. اگر تواڈے چوں کوئی بندہ سائنس پڑھیا ہے یا میڈیکل پڑھدا ہے, فزکس, بیالوجی, کیمسٹری پڑھدا ہے تو میری دماغ دی آ کے نساں چیک کر سکتا ہے, خالی پسینہ نہیں نکلیا ہے. میں کیا کریں, زور کیوں لگاتے ہیں؟ میں نے کہا جن کا کھاتے ہیں تو زور نہیں لگانا. کہتے ہیں نرم انداز سے بھی تو تقریر ہو سکتی ہے. میں نے کہا ہوتی ہے, لیکن ہو ہلکا یارن تو برے شم کی طرح نرم. رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. اپنوں کے ساتھ نرم باتیں ہوتی ہیں, جدوں حضور دے گستاخ کھڑے ہوں پھر نرم گل ساڈے کولوں نہیں ہو سکتی. یا رسول اللہ دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا بغیر دلیل کے حضور کو آخری نبی مانتے, لیکن ایک دلیل یاد رکھ لو, سورہ احزاب دی آیت نمبر 40, چمی علی آیت, آیت نمبر 40, ما کان محمد. اے کل تسی آیت یاد کرنی ہے تے حضرت مولانا ماجد صاحب نو اور اپنی مسجد دے امام صاحب نو جتھو جتھو آئے ہو, سورہ احزاب دی آیت نمبر 40 ہر مسلمان نو یاد ہونی چاہیے. کیڑا کیڑا وعدہ کردا ہے جی, اے تے سرکاراں واسطے وے نا, اے تے سرکاراں واسطے نا. جس جہدے وچ رب فرماندا ہے محبوب آپ خاتم النبیین ہے, اور مرزائی کہتے ہیں خاتم کا مطلب ہے افضل. جڑا ہے افضل دم چھک کے لات مارو ٹھڈ دے اندر موتر نکل جائے, تے جدوں ہوش آئے پھر مارو تو پھر انہوں کو کمینہ تینوں کے نے کہا چھڑیا کہ خاتم کا معنی افضل ہے. خاتم کا معنی تمہارے والا نہیں مانیں گے, وہی مانیں گے جو رسول اللہ نے خود بیان فرمایا ہے. حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین, میں خاتم النبیین ہوں. صحابہ نے پوچھا حضور معنی دس چھڈو, فرمایا لا نبی بعدی, میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے. اے وے معنی خاتم النبیین دا کہ آخری نبی. خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ آخری نبی. میں بولدا اچا ماں تے سندا بھی اچا ماں. اسٹیج والے بھی بول رہے ہیں, آواز آ رہی ہے مجھے. کیا معنی ہے؟ آخری نبی. ہاں آخری نبی. یہ شک کر لیا تھا گئے, ساتھ شک تو بڑی دور دی گل ہے, خیال آ گیا تے ٹر جانا, رہنا ہی کچھ نہیں ہے. خاتم النبیین کا ایک ہی معنی ہے آخری نبی بس. اور حضور آخری نبی, اور حضور عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے. میں نے کہا آئیں گے, لیکن حضور آخری نبی آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام, مگر حضور آخری نبی. بس بات پہلے بھی ہیں, اور ایسے پہلے کہ آپ سے پہلے کوئی نہیں, اور ایسے آخری کہ آپ کے بعد کوئی نہیں ہے. اور ختم نبوت پر کام کریں تو ملتا کیا ہے؟ کتنی تقریر کے کتنے پیسے ملتے ہیں اور کیا ملتا ہے؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں ملتا. حضور خوش ہوتے ہیں. بس رانجھا راضی کرنا کوئی سوکھا کام ہے. رانجھا راضی کرن واسطے جامع مسجد رحمت للعالمین چھڑ کے فیض آباد جانا پیندا ہے. تاں آواز آندی ہے, اور جو پھر آواز آندی ہے, بڑیاں ماراں کھان تو بعد آواز آندی ہے, جب روح میری پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی, وہ دیکھو ہمارا فقیر آ رہا. تانوں مبارک ہوئے. اے میں عرض کر رہا سا کہ تواڈے ہتھاں چوں میں نور نظر آیا, میں گناہگار ترین, پر میں نور ڈاکو دی صف وچ ہاں جناب. میں نور ڈاکو نو اپنا مرشد منن والا ہاں جناب. میں مستری برکت علی نو اپنا مرشد منن والا ہاں. بڑا کوئی
لوہاراں دا کی کام ہوندا جناب، لوکاں دے اوزار سیدھے کر کے دینا. مرزائی آ کے تے انہوں اپنے اوزار سیدھے کروا رہا ہے تے نال اپنے بے غیرت دی تبلیغ بھی کر رہا ہے کہ ساڈے مرزے نو بھی منو. تے بابا مستری برکت علی سندا رہا جدوں کہاڑی واہ واہ لال ہو گئی نا تو انہیں اودی دھون تے رکھ چڈی تے کیا کہن لگیا کیا کہ مرزا دلہ ہے. انہیں سوچا برف پگھل رہی ہے بھائی، بابا چپ ہو کے بیٹھا ہے، لہٰذا مرزائی ہوندے تے بڑے کمینے نے، چماٹو چمڑو پسو دی طرح چمٹ جاندن. تو انہیں کلاڑی رکھی نا تے کیا انہیں کیا کہ مرزائی دلہ ہے. تو انہیں کہا ٹائم نہیں نے، انہیں مرتا کیا نہ کرتا، انہیں کہا دلہ ہے، انہیں کیا بغیرت ہے، انہیں کہا بغیرت ہے، انہیں کیا حرام دہ، انہیں کہا حرام دہ. پورا ایصال ثواب رج کے کیتا نا، رج کے سارا کر کے ہون کہنے لگا مستری برکت علی کہاڑی تیرے ہاتھی چ تے دھون ایتھے رہ میری دھون تے رہ. انہوں نے کہا میں عالم فاضل کوئی نہیں پر ہون کہاڑی رکھ اور مینوں کہہ کہ تو ختم نبوت تے بارج کوئی ہلکا جملہ کہہ. انہوں نے کہا دوڑ جدا ہو سکتی، حضور دے نال بے وفائی نہیں ہو سکتی. بس میرے آن دا مقصد پورا ہو گیا. اے تواڈے ہتھاں چوں نور نکلیا جی. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کچھ سامان مبارک زمین پر تشریف لے آیا. کی ترجمہ کرنا ہے؟ سامان مبارک زمین پر تشریف لے آیا. آگے آقا علیہ السلام تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا کہ کچھ سامان پیچھے رہ گیا ہے. تو حضور کے اس وقت خادم تھے حضرت حمزہ اسلمی. سرکار نے فرمایا جاؤ لب کے لے آؤ. اندھیری رات ہے، لیٹر نہیں ہے، ٹارچ نہیں ہے اور جلانے کے لیے ماچس بھی نہیں ہے. وہ واپس جا کے نہیں کیا حضور میں گیا سا تو نہیں لبیا نا، لب کے لے کے آنا. بس پھر عشق اپنے فیصلے کرتا ہے. فرماتے ہیں کہ بس میں کیا ہوئے ٹائم لیٹ بھی نہ ہو جائے تو حضور کا سامان بھی تلاش کرنا ہے. کہتے میں ایسے زمین کی طرف ایک تو دن ٹٹولنے کے لیے، ٹٹولنا اس طرح کر کے کہ نظر آ جائے. فرمایا نہیں بس میں ایسے جھکا ہی تھا تو فنور لی فی اصابعی الخمس، تو اللہ نے میری 5 انگلیوں کے اندر نور داخل کر دیا. اے میری 5 انگلیاں دے اندر نور داخل ہو گیا. تو میں کیا جڑا حضور دا سامان خالی مبارک سامان چکن واسطے انج کرے اللہ دی انگلیاں نور داخل کر چڑھدا ہے تے جڑا تاجدار ختم نبوت دا نعرہ لانے واسطے انج کرے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. ایسا رکو ہن اپنے موبائل کڈو جی، موبائلاں دی لائٹ آن کرو. توجہ بھائی توجہ، کام جڑا ہو رہا ہے ادھر کر لئیے. اچھا جڑا نہیں کٹے گا تو موبائل ویسے ہی نکل جانا. اے مولویوں کو لوگ کتنا ڈر دین، فوراً کر لیں بہ کے کھڑا کوئی بھی نہ ہوئے. بلے 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 سو کمال ہو گیا بھائی، کمال ہو گیا جی، کمال ہو گیا. دونوں نور مصنوعی بھی اور حقیقی بھی. میں 11 مرتبہ تاجدار ختم نبوت دا نعرہ لانا ہے تے تواڈی 11 مرتبہ آواز جامع مسجد رحمت للعالمین تک جانی چاہیے. اچھیاں ماواں دے پتر اپنے محسنوں نو کدی بھی نہیں بولتے. ٹھیک ہے جی، سبحان اللہ جی. تے بھائی پورا زور لانا ہے. کنے کنے پورا زور لانا ہے جی؟ اے جڑے لوگ کے بیٹھے ہیں خیر ہو گئے. اچھا ٹھیک ہو گیا بس ٹھیک ہے. چلو میں بھی کھڑا ہو جاؤں، اسی سارے بیٹھے رہو. میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرزائیوں نو پتہ چلے بھائی محمد عربی دے شیر میدان ہی چلے. تاجدار ختم نبوت قسم چک کے کہہ سکتا چس نہیں آئی. بہ کے کھڑے نہیں ہونا کسی نے، کھڑے ہونا نہیں. تسی جڑے سائڈاں تے تسی انجی رہو. ٹھیک پھر دوبارہ تاجدار ختم نبوت. میں نے پاویں ساری اتھے ہو جائے پتروں میں تواڈے کولوں نہیں جانا. تاجدار ختم نبوت کچھ بہتر ہویا کچھ. پھر شروع تو تاجدار ختم نبوت. دوسری واری آواز پھر زیادہ ہوئے ورنہ گنتی پھر شروع تو شروع ہوئے گی. تاجدار ختم نبوت.
ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। तीसरी बारी जिंदाबाद जोर नाल। ताजदार खत्म नबूवत, हाँ है जोर नाल तीसरी बारी। ताजदार खत्म नबूवत। सिर्फ हाथ नहीं हिलाने, जुबान भी हिलानी, वरना काम खराब हो जाना है। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। ते हुण बाबा जी नू ते अल्लामा नूरानी नू ते अल्लामा नियाजी नू ते अल्लामा फजल खैराबादी नू ते अल्लामा किफायत अली काफी नू ते इत्थों लैके ते जंगे यमामा दे सहाबा तक इन्हां सारियां दा शुक्रिया अदा करना है। ते आखिरी वारी ते पता चले भाई कि शुक्रिया किवें अदा करीदा है। ताजदार खत्म नबूवत।